بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج جیسا کہ 14 شعبان ہے اور آنے والی رات وہ ہے جس کو لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ بعض لوگ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ غلط ہے۔ شب قدر تو وہ طاق راتیں ہیں یا ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جن کو ہم رمضان میں سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف الائمہ بھی ہے، بعض حضرات نے دوسرے موقعوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن عام طور پر رمضان شریف میں ان طاق راتوں میں سے کسی رات میں سے ایک رات ہوتی ہے اور اس کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو ہمارے جو غیر مہذب اور غیر علمی معاشرے کے لوگ آج کی رات کو، جو آنے والی رات ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ شب قدر نہیں ہے بلکہ یہ شب برات ہے۔ اس رات کی اصل یا اس رات کے اعمال کے سلسلے میں بہت لوگوں نے سوال کیا کہ آج رات ہم کیا پڑھیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کا کوئی مخصوص کوئی وظیفہ، کوئی مخصوص عمل آج کی رات کے لیے حدیث سے ثابت نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر قبرستان تشریف لے گئے، لیکن وہ بھی ایک مرتبہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو چلیے سنت کی اتباع میں اگر آپ قبرستان چلے جاتے ہیں، مردوں سے بات ہو رہی ہے، اگر مرد حضرات قبرستان چلے جاتے ہیں بہت اچھا، لیکن اگر کوئی نہیں بھی جاتا ہے تو اس کو مطعون نہ کیا جائے، ہرگز بھی نہ کیا جائے، اس کو تانے نہ دیے جائیں۔ آپ قبرستان کیوں نہیں گئے آج کی رات میں؟ دراصل بات کیا ہے، ہمارے یہاں غلو زیادہ ہے۔ آج رات میں آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ جمعے کی نماز میں بھی آپ کو نظر نہیں آتے، وہ نہا دھو کر سیٹ ہو کر ماشاءاللہ مسجد میں نظر آ رہے ہوں گے، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں۔ پھر جب تک ان کا ایمان حرارت میں رہے گا تو تھوڑا سا 2-4 رکعت نفل پڑھ رہے ہوں گے، اس کے بعد جیسے جیسے ان کے جذبے ٹھنڈے ہوتے جائیں گے ایسے ایسے بستر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ چلیے بہت اچھا، کم سے کم یہ طبقہ جو بستر پر چلا جاتا ہے یہ ان لوگوں سے بہت اچھا ہے جو شب برات کے نام پر گاڑیاں روڈ پر دوڑاتے پھرتے ہیں، خود بھی اپنے کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، دوسروں کی بھی مصیبت کی وجہ بنتے ہیں۔ ان لوگوں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو کم سے کم بستر پر سکون سے جا کر سو گئے۔ دوسری بات یاد رکھیے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے، بہت اچھے سے سن لیجئے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے۔ ہمارا تہوار عید اور بقرعید ہے، یعنی عیدین ہیں ہمارے تہوار۔ شب برات یا محرم کی 10ویں تاریخ یہ تہوار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو محرم کی 10ویں تاریخ کو بھی تہوار کے طریقے پر منایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا پتہ نہیں، بھلا یہ تہوار ہے؟ عبادت کا موقع ہے، آج کر لیں، اور نہیں کر سکتے ہیں اگر عبادت تو واہی تباہی میں پڑھنے کے بجائے جا کر چپ چاپ سو جائیں، بس یہ زیادہ اچھا ہے۔ ساری دنیا میں یہ واہی تباہی نہیں مچتی ہوگی، میں اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر بات کیا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں نوجوانوں میں بڑی بڑی خرافات رہتی ہیں، اللہ معاف کرے، پوری پوری راتیں گزار دیتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے رہیں گے، روڈوں پر اپنے اوقات کو برباد کرتے رہیں گے، تیز رفتار گاڑیاں دوڑاتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، خدا را جا کر سو جاؤ، سو جاؤ، آپ کے لیے بہترین وظیفہ یہی ہے کہ جا کے سو جاؤ۔ ایک اور بات، آج کی رات میں قبرستانوں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے شاید کسی میلہ گاہ میں آ گئے ہوں، بس اسی کو میں واہی تباہی کہتا ہوں۔ ضرورت کی حد تک لائٹنگ، ضرورت کی حد تک، وہ تو سال سے سال رہنی چاہیے قبرستان میں، سال سے سال، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی دیوے کو رات میں میت آ گئی تو لوگوں کو سہولت ہو، بس اتنی سی وجہ، باقی کچھ نہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں۔ لیکن یہ جو اسپیشلی آج قبرستانوں کو سجایا جاتا ہے، اگر آپ ان جاہلوں کا علاج کر سکتے ہیں تو کریں، ان کا علاج کریں۔ تو
ان لوگوں کو اس جہالت کا کام کو نہ کرنا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو خاص طور سے ہو سکتا ہے جہاں آپ بیٹھ کر مجھے سن رہے ہو وہاں یہ سب نہیں ہو، جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں ایک دو کام اور ہوتے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ حلوے کا لمبا چوڑا ایک پروگرام چلتا ہے، لمبا چوڑا پروگرام حلوے کا، واہ 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 واہ، حلوہ کھانے کا جیسے موقع آ گیا ہو۔ بکواس ہے، اصل سے کوئی تعلق۔ جو بھی بنانا چاہتے ہو وہ بناؤ، حلوہ کوئی کیا مطلب؟ ارے کچھ بھی بناؤ بھائی، کھانا جیسا روزانہ بناتے ہو ایسے بناؤ۔ آج کھانا بنانے کا دن تھوڑی ہے اسپیشلی کہ صاحب آج کو اسپیشل بناتے ہیں، نہیں، اس کا موقع نہیں ہے۔ کیوں بنا رہے ہو بتاؤ ذرا مجھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو اس موقع پر ہدیہ دے کر آتے ہیں، اس میں بھی حلوے کا سامان ہوتا ہے، جس کو یہاں پر مقامی زبان میں شبراتی کہتے ہیں۔ جہالت کا دوسرا نام شبراتی اور عیدی ہے۔ بہنوں کا حق ڈکارنے والے، ان کو میراث میں سے پراپرٹی باپ کی جو چھوڑ کر گئے ہیں والد، اس میں سے حصہ نہ دینے والے عیدی اور شبراتی اور بھات اور چھوچک دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ پوری زندگی شبراتی اور عیدی دیتے رہو، اگر میراث نہیں دی تو بہنوں کا حق ادا نہیں ہوا۔ پوری زندگی بھات اور چھوچک دیتے رہو، اگر میراث میں سے حصہ نہیں دیا تو حق ادا نہیں ہوا۔ پوری زندگی چاہے جہیز دیتے رہو اور لمبی لمبی چوڑی باراتیں بلا کر انہیں کھلاتے رہو، میراث نہیں دی تو ان کا حق ادا نہیں ہوا، ان کا حق ادا نہیں ہوا۔ انتظامیہ بڑا ٹائٹ رکھتی ہے ان دنوں میں، لیکن پریشان ہوتے ہیں بے وجہ، ہمارے جوان ان کی پریشانی کی وجہ بنتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ بٹائیں، وہ آپ کے لیے اگر سیکورٹی دے رہے ہیں تو آپ ان کے معاون بنیں، ان کو پریشانی کی وجہ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں ان کو تیز رفتار گاڑیاں دوڑا دوڑا کر اور کیا کیا کر کے؟ نہیں، یہ آپ یقیناً اپنی قوم کو اور اپنے خاص دنوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ غیروں کی اکثریت ہے، غیر کہتے ہیں لو دیکھ لو، دیکھو ان مسلمانوں کے حال، دیکھو ان مسلمانوں کے حال۔ پھر جیسے ان کے تہوار اور پھر ہمارے تہوار یا ہمارے موقع، جس کو میں تہوار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تہوار کہتے ہیں ورنہ تہوار نہیں ہے، تو ان کے موقع اور ہمارے موقع، وہاں بھی ہائی ہلڑ ہوتا ہو اور ہمارے بھی ہائی ہلڑ ہوتا ہو، تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ عمل سے فرق کر کے دکھاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رات میں کیا کریں؟ لوگوں نے پوچھا کہ اس رات میں کوئی خاص وظیفہ بتائیے۔ ویسے تو کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، لیکن آپ کچھ نوافل پڑھ سکتے ہیں اگر اللہ توفیق دے تو اگلے روز کا، یعنی کل کا، آج جو رات آنے والی ہے یہ وہ رات ہے، تو اس رات میں آپ نوافل پڑھیں اور رات کو سحری کھا لیں اور صبح کا روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اسے تانے نہ دیں، جو ابھی میں نے کہا نا کہ جو کوئی رات کو جاگ کر نفل نہیں پڑھ رہا ہے اسے تانے نہ دیں، سو گیا ہے کوئی بات نہیں، سونے دیجیے۔ ایسی صبح کے روزے کے متعلق ہے، اگر اس نے نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، کسی نے رکھ لیا تو بہت اچھا، وہ اتنی سی بات ہے۔ اب اس کے نام پر دیکھو آپ کیا کیا ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے شاید گورنمنٹ کی چھٹی بھی رہتی ہے ہمارے یہاں تو، شاید، پتہ نہیں مجھے، گورنمنٹ کی چھٹی بھی رہتی ہے لیکن وہ کل کی رہے گی یا آج کی ہے، پتہ بھی نہیں ہے مجھے۔ تو اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی چھٹی کر رہی ہے جبکہ کوئی تہوار ہی نہیں ہے، گورنمنٹ نے بھی چھٹی دے دی اور آپ نے بھی ماشاءاللہ وہی تو وہی یہ قسم اٹھا لی ہے۔ نہیں میرے دوست، شب برات کو تہوار کی طرح سے نہ بناؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نفل نماز پڑھیں، عبادت کریں، تو آپ مسجدوں کو میلہ گاہ نہ بنائیں۔ پچھلے سالوں میں کچھ مصطفیٰ دہلی کے علماء کرام مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے تو اس رات میں اپنی مسجدوں کو تالا لگا دیا۔ خیر انہوں نے کیوں لگایا وہ جانے، لیکن سچ بات تو یہی ہے کہ کوئی ایسا موقع تو یہ ہے نہیں کہ سب مسجدوں میں آ کے بھیڑ بھڑکا شروع کر دو اور خواہ لوگوں کی پریشانی کی وجہ بنو۔ اگر آپ کو کچھ عبادت کرنی ہے اپنے گھر میں انفرادی طور پر عبادت کرو، یہ اجتماعی رات نہیں ہے، یہ انفرادی رات ہے، انفرادی طور پر کچھ کوئی عمل کرنا ہے تو کر لیجیے۔ اب آپ کو سوال ہوگا کہ جی اس رات میں تو بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، تو جب یہ رات منع ہے تو یا اس میں اجتماعیت نہیں ہے تو پھر یہ جلسے جلوس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو اس کے سلسلے میں بتا دوں، پہلی بات تو یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے ان کے جو اپنے مبلغین اور ان کے اساتذہ ہیں نا، جو مختلف جلسوں وغیرہ میں جاتے ہیں،
بیانات وغیرہ کرنے کے سلسلے میں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ حضرات اس شب میں نہ جائیں، ایسی دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کی طرف سے ان کو تاکید ہوتی ہے، اس شب میں نہ جائیں تاکہ بڑھاوا نہ ملے۔ لیکن بہرحال چلیے، وہ نہ صحیح تو دوسرے لوگ جاتے تو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا یہ آوارہ طبقہ ادھر ادھر پھر رہا ہے، یہ طبقہ اپنی آوارگی کو چھوڑ کر کم سے کم یہاں اجتماعی طور پر جمع ہو جائے، یہاں دو چار بات دین کی سن لیں، اور دین کی سننے کے بہانے ان آوارگردیوں سے بچ جائے گا جو ادھر ادھر گھوم پھر کر وہ کر رہا ہے۔ اس مصلحت سے بعض جگہ پر علماء نے یہ ترتیب بنائی کہ بھئی ان لوگوں کو ادھر ادھر پھرنے کے بجائے انہیں یہاں جمع کر لو، دو چار باتیں جلسے کی شکل میں ان کے سامنے دین کی کر لیتے ہیں، باقی یہ خرافات سے بچ جائیں۔ یہ ہے بس، اتنی سی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو سوال کیا جا رہا ہے نا کہ جو آج کی رات میں کوئی خاص وظیفہ، عاملین تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کسی حدیث میں تو کوئی ایسا سامنے آیا نہیں کہ جی 2 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا یا اتنا فلاں نہ پڑھنا، یا آپ درود شریف روزانہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی کی رات درود شریف پڑھنے کے لیے کیا خاص ہے؟ کسی حدیث کے حوالے سے ہم نہیں جانتے، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال آج کی رات میں یہ نیت کریں کہ کم سے کم اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی برا کام بھی نہیں کریں گے۔ برا کام مطلب لوگوں کو پریشانی کی وجہ نہیں بنیں گے۔ اور اگر جاگنا بس کا نہیں ہے، جتنی دیر جاگ سکتے ہیں جاگ لیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، تھوڑا بہت جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، کوئی چیز یاد کر لیں، کوئی چیز یاد کر لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، دین کی کتاب۔ علم دین کو سیکھنا بیکار چیز سمجھا جانے لگا، بس نفل پڑھنا عبادت ہے، کتاب پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ نفل پڑھنے کے نام پر ہی سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، اور جبکہ نفل پڑھنے کے مقابلے میں دین کے علم کو سیکھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ نے دین کا کوئی باب سیکھا ہے، کوئی ورق پڑھ لیا ہے، کسی حدیث کو سیکھ لیا ہے، یاد کر لیا ہے، کوئی آیت یاد کر لیا ہے، اس کا ترجمہ یاد کر لیا ہے، یہ نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ نفل سب پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کوئی نہیں پڑھتا، یاد نہیں کرتا، اور جو یاد کر لیتے ہیں وہ ترجمہ یاد نہیں کرتے۔ حدیث تو بالکل ہی نہیں یاد کرنے کا رواج ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی اکا دکا آیت کو یاد کر بھی لیتا ہے، حدیث کو تو دیندار لوگ بھی جو دکھائی دینے میں دیندار ہیں نا، مجھ جیسے دکھاوے کے، تو ایسے لوگ بھی حدیث یاد نہیں کرتے، اور غلطی سے کر بھی لی تو ترجمے کا مطلب ہی نہیں کوئی جو ترجمہ یاد کر لیں۔ بہرحال دین کو بھی سیکھنے کا رواج پیدا کیجیے کہ کتابوں سے دین کو سیکھیں گے یا علماء سے دین کو سیکھیں گے۔ خیر بہرحال آج کی کلپ ذرا بالکل ٹاپک سے ہٹ کر تھی، ہمارے عنوان سے ہٹ کر تھی، چونکہ بار بار لوگوں نے مجھ سے کہا شب برات پر کچھ بتائیے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وظیفے بتائیے، ابھی کہاں سے لائیں وظیفے؟ حدیث میں تو ہے نہیں کوئی وظیفہ، حدیث میں تو ہے نہیں کوئی وظیفہ۔ بزرگوں نے کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ لکھا، ٹھیک ہے تو ڈھونڈ لیجیے ان کو، کسی بزرگ نے کچھ بتایا تو کر لیجیے، حدیث میں تو کوئی وظیفہ ہے نہیں بھائی اس موقع کا۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو سب تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔